أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكعظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلى الله عليه محمد وآل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں جو بات ہم نے شروع کی تھی پہلی محرم کو، اس کا عنوان معرفت امام ہے۔ آخر معرفت امام کیوں ضروری ہے اور کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی مجالس میں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں معرفت امام کے سلسلے سے گفتگو کریں، اور بات اس حد تک پہنچی کہ معرفت امام ہی معرفت اللہ ہے، کیونکہ امام صفات الہیہ کا حامل ہے۔ ہم ذات الہیہ کے سلسلے میں نہ علم حاصل کر سکتے ہیں نہ فکر کر سکتے ہیں، لیکن صفات الہیہ کے سلسلے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اور امام صفات الہیہ کا نہ صرف حامل ہے بلکہ خود بھی صفت الہیہ رکھتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہم اس خدا کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ معرفت یعنی جاننا، پہچاننا، کسی چیز کو سمجھنا۔ ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، خدا کو پہچانو۔ اس پہچان کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ منع کر دیا گیا کہ ذات میں فکر نہ کرنا، یہ منع ہے، پروہیبٹڈ ایریا، یہاں نہیں جانا، یہ بات ختم ہو گئی۔ صفات پہ آؤ۔ تو اب صفات کے ذریعے سے خدا تک پہنچ دو۔ بعض افراد ایسے ہیں جو مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچتے ہیں۔ ہم بہت ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اکثر ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن اس کے کسی اثر کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کا علم پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلا کئی دور پہ آپ نے دھواں دیکھا تو آپ نے اپنے بغل والے سے کہا یا خود اپنے آپ سے کہا کہیں آگ لگی ہے۔ آپ نے آگ تو نہیں دیکھی، آپ نے دھوئیں کو دیکھا ہے، لیکن دھوئیں کے ذریعے سے آگ کا علم آپ نے حاصل کیا،
کیونکہ دھواں آگ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، لہذا دھواں دیکھتے ہی آگ کا علم آپ کے ذہن میں آ گیا. یہ ہے برہان انی، یعنی شے کے ذریعے سے، مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچنا، معلول کے ذریعے سے علت تک پہنچنا. ہم نے کسی شے کو دیکھا، اب اس کی علت کے سلسلے میں علم ہو گیا ہمیں. کائنات پہ جب ہم غور کریں تو ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں کروڑوں لاکھوں چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی علت کے بارے میں خبر دیتی ہیں. اور اگر کوئی انسان صاحب فہم ہو تو، اور صاحب درک ہو تو وہ اس کے ذریعے سے اس علت تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ پھر اس کی علت تک پہنچ سکتا ہے. پوری ایک سلسلہ ہے. تو کبھی ہم مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچتے ہیں. ہم سب تقریباً ایسے ہی ہیں. البتہ اگر کوئی انسان اس طرح بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ غور کرے، فکر کرے. کتنی چیزیں ہیں روئے زمین پر جو ہمیں خدا کی قدرت سے آگاہ کرتی ہیں، اس وحدہ لا شریک کی عظمتوں سے آگاہ کرتی ہیں. ہر پیڑ جو روئے زمین پر اگا ہوا ہے، وہ ہر پیڑ وحدہ لا شریک پر اپنے آپ میں ایک دلیل ہے. آپ دیکھیں ایک پیڑ زمین سے اگا ہے، تنا اس کا موجود، پتیاں اس میں موجود، اور بہترین ثمر دے رہا ہے، اور آپ اس کی چاشنی کو محسوس کر رہے ہیں. اور اسی کے بالکل بغل میں ایک اور درخت ہے، اسی زمین میں ہے، اسی طرح کی آب و غذا اس کو مل رہی ہے، لیکن اس پیڑ کا ثمر مختلف ہے، اس کا مزہ مختلف ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے گھروں میں ایسے باغ ہوں گے، یا گھروں میں جو لوگ پیڑ لگاتے تھے، اب تو خیر گھر ہی اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اس میں پیڑ لگانے کا تصور ختم ہو گیا، لیکن بہرحال پہلے لوگوں کے گھر میں بھی ایک آدھ آنگن میں ایک دو پیڑ ہوتے تھے. نہیں تو باغ ہے، آپ باغ چلے جائیں، آپ دیکھیں دو پیڑ، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کی زمین، ایک ہی طرح کی آب و ہوا، ایک ہی علاقہ، لیکن دو پیڑ ہیں، ایک کا مزہ الگ ہے، دوسرے کا مزہ الگ ہے. اس میں اس کا مزہ نہیں آئے گا، اس میں اس کا مزہ نہیں آئے گا. کوئی پیڑ نکلے گا اس میں ثمر نہیں ہے، کوئی پیڑ نکلے گا اس کے اندر دوسری قسم کے پھول ہیں. آپ کسی گارڈن میں چلے جائیں، کسی باغ میں چلے جائیں، دو پیڑ ہیں، ایک پھول دوسرے قسم کا، دوسرا پھول دوسرے قسم کا، ایک کا رنگ دوسرے قسم کا، دوسرے کا رنگ دوسرے قسم کا. ایک ہی جیسے وہاں پہ ہو گئے ہیں، لیکن دونوں کی رنگت الگ ہے. ہزاروں لاکھوں ویرائٹیز ہیں ہمارے پاس. ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے، شہر لکھنؤ میں رہنے کا شرف حاصل ہے، اگر اس کو شرف سمجھا جائے. یہاں سے نزدیک تقریباً 20-22 کلومیٹر پہ ایک آبادی ہے، اس کا نام ہے ملی آباد. جو لوگ آم کے شوقین ہیں انہوں نے یہ نام ضرور سنا ہوگا. ملی آباد میں ایک صاحب ہیں، میں اس وقت ان کا نام نہیں لوں گا، وہ آم کا کام کرتے ہیں، آموں کے درخت بناتے ہیں. کیونکہ درخت آم آپ کو پتہ ہے، درخت قلم کے ذریعے سے، جس کو سٹیم کٹنگ کہتے ہیں، ڈرافٹنگ کے ذریعے سے آم کا پیڑ تیار کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، وہاں آم نکل آتا ہے. تو انہوں نے ڈرافٹنگ کر کے ایک پیڑ میں، جو لوگ لکھنؤ کا سفر کریں اور 20 کلومیٹر کی زحمت برداشت کر کے ملی آباد تک جائیں تو یہ چیز کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک پیڑ میں ڈرافٹنگ کے ذریعے سے ایک آم کے درخت میں تقریباً 100 سے یا اس سے زیادہ، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے تعداد، قسم کی آموں کی مختلف قسمیں ایک ہی پیڑ میں. تو یہ قدرت، یہ شاہکار جو ایک انسان نے اپنے حساب سے انجام دیا، لیکن اس کو پھل، اس کو ثمر کس نے پہنچایا؟ خدا نے پہنچایا. ایک آم ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا بو الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے. دوسری قسم کا آم ہے، وہی ہے، آپ اس کو آم ہی کہتے ہیں، اس کا مزہ الگ ہے، تیسرا الگ ہے. 350 سے زیادہ قسم کے آم تو صرف ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، باقی ملکوں کی بات الگ ہے.
تو ایک ہی آم ہے لیکن اس کی اتنی قسمیں. کھجور کے سلسلے میں بہت سے قسمیں. آپ جائیں جن ملکوں میں کھجور پیدا ہوتے ہیں کتنی ویرائٹیز ہیں صرف کھجور میں. آپ نے صرف ایک نام کہہ دیا کھجور، لیکن اس میں کتنی ویرائٹیز ہیں. تو یہ ہر پیڑ اور ہر کھجور کا درخت اور ہر آم کا درخت، ہر امرود کا درخت. اب الہ آباد کے امرود کی بات ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے. دوسری جگہ بھی امرود نکلتے ہیں. تو ہر پیڑ جو پھل دے رہا ہے، ہر پھل خدا کی قدرت کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا اگر ہمارے پاس چشم بصیرت ہو اور ہمارے کان سننا چاہیں. ہر درخت جو زمین سے اگتا ہے وہ خدا کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے اگر انسان دیکھنا چاہے، غور کرنا چاہے، ماننا چاہے. ایک ہی درخت، ایک ہی جیسے دو درخت، دونوں کا مزہ الگ. یا دونوں اگل بغل ہیں، ایک کا ایک ثمر دے گا ایک نہیں دے گا. تو یہ کون ہے جو اس نظم کو اور اس پھل کو چاشنی دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اس پھل کو اس قسم کا ثمر دے رہا ہے، دوسرے کو دوسرے قسم کی چاشنی دے رہا ہے؟ اگر انسان غور کرے تو اسے بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. تو بعض لوگ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچتے ہیں. کوئی قباحت نہیں، یہی حکم ہوا ہے مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچو. لیکن بعض ایسے ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مخلوق کے ذریعے خالق تک نہیں پہنچتے ہیں بلکہ خالق کے ذریعے ہی خالق تک پہنچتے ہیں. دیکھیے فرق ہو گیا بہت. ایک ہے جو مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچ رہا ہے اور ایک ہے جو خالق کے ذریعے خالق تک پہنچ رہا ہے. ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے آپس میں؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کا آپس میں. میں ایک مثال دوں آپ کو، آسان سی مثال ہے، بچوں کو سمجھ میں آئے گی. آپ نے زو میں گئے ہوں گے. زو میں ایک جانور ہے، اس کا نام ہے زیبرا. دھاریاں ہوتی ہیں اس کے بدن پر. روڈ کے اوپر بھی اسی لیے زیبرا کراسنگ کو اسی لیے کہتے ہیں، بلیک اور وائٹ ہونے کی وجہ سے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد وہ اگر ہزاروں لاکھوں زیبرا کھڑے ہوں تب بھی اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے. ہزاروں لاکھوں زیبرا ایک جگہ کھڑے ہوں، آپ تصور کریں، اور اس میں ایک زیبرا کا بچہ اٹھے گا اور اس جھنڈ میں اپنی ماں کو پہچان لے گا. آپ اور ہم اگر چاہیں گے تو نہیں پہچان پائیں. کیوں؟ کیونکہ سب ایک جیسے نظر آئیں گے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو دھاریوں سے پہچان رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اسے دھاری دار جانور ہے، ہم دھاریوں کی وجہ سے پہچان رہے ہیں. سب دھاریوں میں تو ایک جیسے، تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اس بچے کی ماں ان میں سے کون سا زیبرا ہے؟ لیکن یہ بچہ پہچان لا. کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ ہم نے دھاریوں کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے اسے پہچاننے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، نہیں پہچان پا رہے ہیں. لیکن اس بچے نے دھاریوں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے ماں ہونے کی حیثیت سے. لہٰذا لاکھوں زیبرا بھی ہوں گے تب بھی وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا. بچہ، ہمارے یہاں کے بچے، انسانوں کے بچے اپنی ماں کو کس طرح پہچان لیتے ہیں، اپنی ماں کی شکل کو کس طرح پہچان لیتے ہیں. کوئی اور شکل ان کے سامنے آئے رونے لگتے، اور جیسے ہی ماں کی شکل آئی، صورت سامنے، آرام مل گیا اس بچے کو. کیوں؟ ابھی اسے کہیں پڑھا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، کہیں گیا نہیں، کیونکہ اس صورت کو سب سے پہلے دیکھا ہے، اس صورت سے سب سے زیادہ آشنا ہے. کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، لیکن وہ ماں کو پہچانتا ہے. باقی سارے رشتوں کو بتانا پڑے گا اسے، لیکن ماں کے بارے میں بتانا نہیں پڑے گا، وہ پہچانتا ہے. کیونکہ جس نے سب سے پہلے آغوش میں لیا، جس نے سینے سے لگایا، جس کی شکل و صورت کو صبح شام دیکھ رہا ہے، اس سے آشنا ہے. کچھ کو ہم نشانیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، کچھ کو ہم ڈائریکٹلی پہچانتے ہیں. کچھ افراد وہ ہیں جو مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچتے ہیں،
اور کچھ وہ ہیں جو خالق کو خالق ہونے کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، انہیں مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ تھی نہیں مخلوق۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچتے ہیں؟ کیونکہ مخلوق ہم سے پہلے ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو کہیں پیڑ دیکھا، کہیں پہاڑ دیکھا، کہیں دریا دیکھا، کہیں پانی دیکھا، کہیں جانور دیکھے، کہیں مختلف قسم کے پھل دیکھے، کہیں پھول دیکھے، تو پہلے سے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم نے سوچنا، پہلے ہماری نظروں میں سب بس گیا، پھر ہم نے سوچنا شروع کیا یہ پھول کس نے پیدا کیا، یہ چمن کس نے پیدا کیا، یہ پانی کس نے پیدا کیا، یہ سورج کس نے بنایا، یہ چاند کس نے بنایا، یہ ستاروں کی کہکشاں کس نے خلق کی۔ سوچتے سوچتے اپنے ذہن پر زور دیتے دیتے کچھ شعور کی منزلوں میں آئے، پھر سمجھ میں آیا کہ ان سب کا خالق کوئی ہے۔ تو ہم بعد میں آئے، چیزیں پہلے سے تھیں، لیکن جن کی بات ہم کر رہے ہیں جب یہ تھے تب تو کچھ تھا ہی نہیں، تو کوئی ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے پہچانے۔ ہم آئے، ہم نے چیزوں کو دیکھا، چیزوں کے ذریعے سے اس کے خالق تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جب وہ ہے تو کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی طرف کچھ بھی نہیں ہے، ایک اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے، یا وہ خود ہے یا اس کا خالق ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے اس خالق تک پہنچے، بس خالق ہے اور وہ خود ہے۔ یا وہ اپنی ذات کو دیکھے یا اپنے خالق کو دیکھے۔ یہ قبل اور بعد، پہلے اور بعد، یہ سب ہمارے لیے ہیں، زمان اور مکان ہمارے لیے ہے، وقت ہمارے لیے ہے۔ وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت کس چیز کا نام ہے؟ وقت ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سیکنڈز، منٹس، آورز، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ وقت ہے، ہمارے لیے وقت ہے یہ۔ لیکن یہ کیسے بنتا ہے؟ وجود میں کیسے آتا ہے؟ یا سورج کی حرکت ہے یا چاند کی حرکت ہے۔ سورج کی حرکت کے ذریعے سے، ریولوشن یا روٹیشن کے ذریعے سے ہم وقت کو سمجھتے ہیں، یا چاند کی حرکت کے ذریعے سمجھتے ہیں، یا سولر ٹائم ٹیبل ہمارے پاس ہے یا لیونر ہے۔ لیکن جس وقت کی بات کی جا رہی ہے اس وقت تو نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ قندیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر وہ معیار جس کے ذریعے سے وقت ہم بناتے وہ ہے ہی نہیں، ابھی وقت ہی نہیں ہے۔ وقت جس چیز کے ذریعے وجود میں آتا ہے وہی نہیں ہے۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو قبل اور بعد کی بات ہی نہیں ہے، بس وہ ہے جو مخلوق ہے اور وہ ہے جو خالق ہے۔ کچھ اور ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف دیکھا جائے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو خدا نے خلق کی وہ میرا نور ہے۔ اور جب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، ہر وہ چیز جو سب سے پہلے خدا نے خلق کی وہ میرا نور تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد پھر علی کا نور ہے، پھر اس کے بعد فاطمہ کا نور ہے، پھر اس کے بعد حسن اور حسین کا نور ہے، پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے۔ نہیں، یہاں بھی قبل و بعد کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں اگر قبل و بعد کی بات ہے بھی تو وہ وقت والا نہیں ہے، وقت والا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ۔ پہلے اور بعد کا کیا مطلب؟ دروازہ کھلا ایک صاحب اندر آئے، پھر کھلا ایک اور صاحب اندر آئے۔ کسی نے پوچھا کون پہلے آئے؟ آپ نے کہا یہ پہلے آئے، یہ بعد میں آئے۔ تو یہاں وقت ہے، یہ پہلے وارد ہوئے لہذا پہلے، یہ بعد میں وارد ہوئے لہذا یہ قبل اور بعد کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ وقت چل رہا ہے، وقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں وقت ہی نہیں ہے،
یہاں قبل و بعد زمانی نہیں ہے، یہاں قبل و بعد رتبی ہے، رتبے میں آگے پیچھے ہیں بس۔ ایک اور مثال دوں، واضح ہو جائے گی انشاءاللہ بات۔ میں نے ایک مثال دی، ایک صاحب داخل ہوئے، پھر دوسرے صاحب داخل ہوئے، آپ نے کہا یہ پہلے یہ بعد، ٹھیک۔ اب آپ گھر پہنچے، دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، آپ نے جیب سے چابی نکالی اور اس تالے کے اندر چابی کو ڈال کر گھمایا، اور اس چابی کو گھومنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تالا کھل گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہاتھ گھوما یا چابی؟ غور کریں اس کو، پہلے ہاتھ گھوما یا چابی؟ تو ہر ایک یہ کہے گا کہ دونوں ایک ساتھ ہیں، بس رتبتاً یہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے، رتبے کے حساب سے رتبتاً اس کا وجود اور اس کے وجود، یہ وجود افضل ہے وہ بعد میں ہے، ورنہ وقت یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر رتبے مکانی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے، صرف تقدم اور تاخر زمان اور مکان کا یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر رتبے کا، یہ رتبتاً افضل ہے۔ وہاں بھی رتبے میں پہلے محمد ہیں، پھر علی ہیں، پھر فاطمہ ہیں، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، اور یہ سلسلہ امامت ہے۔ رتبے میں فرق ہے، ورنہ خدا ہے اور نور آل محمد ہے۔ اب یہ کچھ اور نہیں ہے تو یہ یا خود کو دیکھیں یا انہیں دیکھیں، یا خود کو دیکھیں یا خدا کو دیکھیں۔ لہذا انہوں نے فرمایا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے خدا کو پہچانا اس کے خدا ہونے کی حیثیت سے۔ اس کو اس کی ذات سے پہچانا، کسی اور چیز سے نہیں پہچانا، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، ضرورت کی بات ہی نہیں ہے ہی نہیں کچھ، بس وہ ہیں۔ اب آپ یہیں سے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جب ان کا رتبہ کیا ہے، کن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ عدم معرفت ہے کہ کوئی انسان آ کر اپنے آپ کو معصوم سے ملانے کی کوشش کرے۔ یہ جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ زمانے کے علی اور زمانے کے حسین، زمانے کے علی، وہ افراد سے بات ہو رہی جن کے لیے زمان و مکان ہے ہی نہیں۔ زمانے کے علی کا کیا مطلب؟ ہر زمانے میں علی ہیں۔ زمانے کے حسین کا کیا مطلب؟ ہر زمانے میں حسین ہیں، جب ہیں تو کوئی اور کیسے حسین ہے؟ اور اگر جسمانی وجود کی بات کریں تو زمانے کا علی موجود ہے پردے غیب میں، زمانے کا حسین موجود ہے پردے غیب میں۔ اور پھر ان کی خلقت کو سوچے اور پھر عام انسانوں کی خلقت کو سوچے، یہ زمانے کے علی ہیں، بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ اور ایسے افراد سبب بنتے ہیں کہ ان ذوات کی بھی توہین ہو کہ جن کو یہ لقب دیے جا رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ زمانے کا علی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی زمانے کا مالک اشتر نہیں کہلا سکتا، کوئی زمانے کا میسم نہیں کہلا سکتا، کوئی زمانے کا حر نہیں کہلا سکتا۔ بہت اعلیٰ مراتب ہیں، اس کو کہہ کر ہم ان کے مرتبوں کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ملاحظہ تو کریں، ایک وہ ذات ہے کہ جو چیزوں کے ذریعے سے معرفت حاصل کر رہی ہے، زمان اور مکان کی قید میں ہے، مجبوریوں کی قید میں ہے، علم اور غیر علم کی قید میں ہے، اور دوسری طرف وہ ذات ہے کہ جو کسی بھی قید میں نہیں ہے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تصور بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے سلسلے میں فکر کرنا، اس طرح کی فکر کرنا عبث ہے۔ بے شک علماء کا احترام ضروری ہے، علماء حق کا احترام ضروری ہے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو لا کر بغل میں بیٹھا دیں۔ ہر شے کا اپنا مقام ہے،
اور کس بنا پر بیٹھا دیں گے جب ہے ہی نہیں وہ صفت ان میں؟ کتنی عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہمیں حکم ہو رہا ہے معرفت امام کا، اور لوگ علماء کے قصے پڑھ رہے ہیں۔ علماء کا میں احترام قائل ہوں، سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں ہو پاتے، علماء کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل بیان کرو تو صاحب اس کی دلیل دیجئے، صاحب کس کتاب میں لکھا ہے، صاحب اس کے وہ بتائیے، ہمیں ریفرنس بتائیے۔ اور علماء قصے کہانیاں، خواب جس کا کوئی ریفرنس نہیں، اور اس کو ہر ایک سن بھی رہا ہے اور واہ واہ چہچہ بھی کر رہا ہے۔ اہل بیت کی مظلومیت بیان نہیں ہو پا رہی، علماء پہ وہ مصائب جو خود ان کے بیان کردہ ہیں یا ان کے کچھ خاص لوگوں کے بیان کردہ ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، اس پر مصائب پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں پھر عرض کروں، علماء کا احترام ضروری ہے، لیکن احترام کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ ان کے مرتبے کو وہاں پہنچا دیں جہاں وہ نہیں ہیں۔ یہ احترام نہیں ہوا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے دیگر ادیان احترام کرتے کرتے کسی چیز کی پرستش کرنے لگے۔ احترام ہی تو کر رہے تھے وہ، کسی چوپائے کا احترام کرتے کرتے اس کی پرستش کرنے لگے، کسی درخت کا احترام کرتے کرتے اس کی پرستش کرنے لگے۔ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، احترام کرتے کرتے پرستش کرنے لگے اپنے خاص افراد کی۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ معرفت امام ضروری ہے، معرفت اللہ ہونی چاہیے۔ فضائل پڑھنے، امام کے فضائل پڑھیے جو واقعاً صاحب فضائل ہیں۔ مصائب پڑھیں تو آل محمد کے مصائب پڑھیں جن پر مصائب ڈھائے گئے۔ محرم کے مہینے میں، ایام عزا میں، اس میں شک نہیں کہ علماء پر مصائب ڈھائے گئے۔ کون قاضی رول اللہ شستری پہ ڈھائے گئے مصائب کو منع کر سکتا ہے؟ کون شہید ثالث اور شہید رابع اور شہید اول اور شہید ثانی اور دیگر علماء حق کو جن کو قتل کیا گیا اور جن پر اذیتیں کی گئیں ان کے مصائب سے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے جن کے لیے یہ مصائب اٹھائے وہ صاحب مصائب عظیمہ ہیں۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ، صاحب الغدیر، ان سے کسی نے ان کے مرنے کے بعد خواب میں پوچھا تھا، ظاہراً ان کے بیٹے نے یا ان کے کسی شاگرد نے، کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جس کی وہاں قدر ہے، اس دنیا میں قدر ہے؟ فرمایا عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، اور عزاداری میں خدمت کرنا۔ عزاداری سید الشہداء، امام حسین کی مصیبت کو پڑھنا، امام حسین کی مصیبت پہ گریہ کرنا، امام حسین کے مصائب کو پڑھنا، امام حسین پر گریہ کرنا یا گریہ کروانا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ انسان حسین ابن علی کے فرزند کے مال سے علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرے اور اس کی زبان گنگ ہو جائے فضائل اہل بیت بیان کرتے وقت، اس کی زبان گنگ ہو جائے مصائب اہل بیت بیان کرتے وقت۔ محرم کا مہینہ آل محمد کی قربت کا مہینہ، آل محمد پہ پڑھنے والے مصائب کا مہینہ، مصیبتوں کا مہینہ۔ حسین کربلا میں گھیرے جا رہے ہیں، ہر طرف سے لشکر آ رہا ہے، کوئی حسین کا نصرت کرنے والا نہیں، کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں۔ کچھ مٹھی بھر ساتھی ہیں جو حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور ان ساتھیوں میں کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے۔ عجیب، حسین کا لشکر بھی عجیب لشکر ہے۔ اس لشکر میں 6 مہینے کے علی اصغر بھی ہیں
اور 90 برس کے بریر بھی ہیں اس لشکر میں، علی اکبر جیسے جوان بھی ہیں، قاسم جیسے نوجوان بھی ہیں، لیکن اللہ ولولہ شجاعت ہے اور ولولہ نصرت حسینی ہے کہ سب برابر نظر آتے ہیں، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب کا ایک ہدف ہے کہ حسین کی نصرت کرنی ہے، سب کا ایک ہدف ہے کہ امام کی نصرت کرنی ہے۔ کربلا کے میدان میں جن بچوں نے قربانی دی، کربلا کے میدان میں جن نوجوانوں نے قربانی دی، صرف ان پر سلام نہیں ہے، ان کی ماؤں پر بھی سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت کیا کہ وہ اپنے امام پر جان دینے کو تیار تھے۔ 2 شہزادے ہیں جن کا حسب و نسب عظیم حسب و نسب ہے، جن کے نانا علی مرتضیٰ ہیں اور جن کے دادا جعفر طیار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے اپنے ماموں کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ بعض روایات میں مقاتل میں ذکر ہوا ہے کہ شب عاشور جناب زینب اولیاء مقام نے دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بلایا اور وصیت و نصیحت فرمائی کہ کل ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ماموں اور اپنے امام کی نصرت میں پیچھے رہ جاؤ۔ شہزادوں کا ولولہ یہ ہے کہ مادر گرامی آپ ہمیں صرف اجازت دلوا دیجئے گا، ہم ایسی جنگ کریں گے کہ لوگ علی و جعفر کی جنگ کو یاد کریں گے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، انصار حسینی نے قربانی پیش کرنا شروع کی۔ کمال ہے انصار حسینی کا، جب تک انصار حسینی میں ایک بھی انسان زندہ تھا حسین کے خاندان اور حسین کے رشتہ داروں میں سے اقربا میں سے کسی کو نقصان یا چوٹ لگنے نہیں دی۔ لیکن جب انصار حسینی کی تمام افراد شہید ہو گئے تو اب حسین کے اقربا اور رشتہ دار آگے بڑھے، بنی ہاشم کے افراد آگے بڑھے۔ یہ دونوں جوان بھی امام کے سامنے آئے، مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دیں۔ بعض روایت ہے کہ امام نے تعمل فرمایا تو جناب زینب اولیاء مقام دونوں بچوں کو لے کے خود اپنے ساتھ آئیں اور فرمایا کہ میرے یہ دونوں نذرانے آپ قبول فرما لیں۔ ایک شہزادے کا نام ہے عون، دوسرے کا نام ہے محمد۔ میدان کربلا میں جن کی شجاعت کا ڈنکا بچا ان میں سے ایک نام عون، دوسرے کا نام محمد۔ حسین نے اجازت دی، دونوں شہزادے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور میدان کا رخ کیا۔ تاریخ نے شعر کو اور رجز کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ شہزادے جنگ کے میدان میں گئے اور رجز پڑھ کر اپنا تعارف کرایا کہ جو ہمیں پہچانتا ہے پہچان لے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ ہم جعفر کے پوتے اور علی کے نواسے ہیں، اور جنگ کرنا شروع کی۔ میمنے اور میسرے کو الٹ کے رکھ دیا، قلب لشکر میں در آئے، اس طرح سے حملہ کر رہے تھے کہ الامان الحفیظ و جعفرہ و محمدہ و علیہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، الامان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور دونوں شہزادے جنگ کر رہے تھے، اپنے آقا کی نصرت کرنا چاہتے تھے۔ لشکر نے جب یہ دیکھا کہ یہ شہزادے قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا دونوں کو الگ الگ گھیرو، یہ دونوں مل کر حملہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حملہ کیا گیا کہ دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہو جائے، لشکر بیچ میں آ جائے۔ اب عون ایک طرف ہو گئے، محمد دوسری طرف ہو گئے، دونوں کو اکیلے گھیرا گیا، کسی میں جرات نہیں تھی کہ اکیلے مقابلے میں آتا، لہذا پورے لشکر نے مل کر گھیرا
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر ایک شہزادہ زمین پر گرا اور اس نے اپنے ماموں کو آواز دی، اور اسی اثنا میں دوسرا شہزادہ بھی زمین پر گرا اور اس نے بھی اپنے ماموں کو آواز دی۔ امام حسین کی طریقہ یہ تھا کہ جو گرتا تھا سب سے پہلے اس تک پہنچتے تھے۔ بعض روایات میں کہ امام حسین اور مولا عباس دونوں پہنچے۔ ایک شہزادہ اپنا دم توڑ چکا تھا، دوسرے میں کچھ رمق باقی تھی۔ امام حسین سے فرمایا، اے ماموں جان، جب ہمارے جنازے کو لے کر خیمے میں جائیے گا تو مادر گرامی سے کہیے گا کہ ہم جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے ضرور تھے، لیکن ہم نے پانی کو اپنے لبوں سے نہیں لگایا۔ آخر کیسے ممکن تھا جب سکینہ پیاسی ہو، جب علی اصغر پیاسے ہو، ہم اپنے لبوں کو تر کر لیتے؟ لہٰذا ہم نے شجاعت کا پرچم تو گاڑا لیکن ہم نے پانی کو لب نہیں لگائے۔ یہ کہتے کہتے شہزادے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے جنازے کو اٹھایا، عباس نے جنازے کو اٹھایا اور دونوں جنازے لے کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ خیمے میں پہنچے، ایک مقام تھا جہاں سارے جنازے رکھے جا رہے تھے، لیکن یہ بنی ہاشم کا جنازہ تھا، لہٰذا اس کو خیمے کے اندر لے آئے اور اس کے بعد حسین نے دونوں جنازے رکھ دیے۔ لیکن اب لوگ، بیویاں وہاں بیٹھ کھڑی ہوئیں، بیان کرنا شروع کیا۔ کسی نے آواز دی، آخر ان دونوں بچوں کی ماں کہاں ہے؟ جناب زینب کو تلاش کیا جانے لگا، زینب نظر نہیں آتی۔ اب جو خیموں میں تلاش کیا، ایک خیمے میں دیکھا زینب مصلی کو بچھائے سر بے سجود ہیں۔ اے مالک، مجھے رسوا نہ کرنا، میری قربانیوں کو قبول کر لینا۔ کسی نے قریب آ کر کہا، اے زینب، تمہاری قربانیاں قبول ہو گئیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہو گئیں۔ آؤ دیکھو تمہارے شہزادوں نے کس طرح قربانی پیش کی ہے۔ زینب شہزادوں کے نزدیک آئیں، دونوں لاشوں کو دیکھا، ایک بار سجدے میں سر رکھا۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا، کل میں سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ رہوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں، عزاداران سید مظلوم، ان سب کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے عظمت حسین ابن علی کا واسطہ، تجھے عظمت زینب اولیاء مقام کا واسطہ، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔